बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामिईन मोहतरम, ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे वाक़यात पेश है, जिनमें यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और इसके बाद 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। सामिईन, अगर अहले बैत की सीरत को लेके बैठें तो ये एक लंबी गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह इस पे भी अल्लाह ने चाहा तो बयान करेंगे। अब सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा वाले ढेर सारी तादाद में ख़तूत लिखते हैं कि हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, आप कूफा तशरीफ़ लें। अब हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम के पास आते हैं और बताते हैं कि इस तरह से बात है कि कूफा वालों ने मुझे ढेर सारी तादाद में ख़तूत लिखे हैं कि आप कूफा तशरीफ़ लें। सहाबाए किराम ने कहा कि हज़रत, कूफा वाले जो हैं बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, तो हमारी राय तो यही है कि आप कूफा तशरीफ़ नहीं ले जाएं। फिर हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुख्ता इरादा किया और बोला नहीं, अब जाना बनता है जब इतना ढेर सारी तादाद में ख़तूत मौसूल हों। तो सफ़र के लिए चल पड़ते हैं और एक मकाम पर पड़ाव डालते हैं। इसके बाद हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते हैं कि आप कूफा जाएँ और वहाँ पे सूरत हाल क्या है उससे मुझे आगाह करें। अब ये सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इनको रुखसत करते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील जब वहाँ कूफा पहुँचते हैं तो ऐसे ही होता है बिल्कुल कि ढेर सारी तादाद में कूफा वाले बैत करना चाहते हैं। अब हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील वापस ख़त लिखते हैं आपको कि बिल्कुल कूफा वाले आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा और आप तशरीफ़ लें, हालात भी बहुत बेहतर हैं, कोई कशीदगी नहीं है। यानी अब जब ये सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी ख़बर मिलती है, चल पड़ते हैं और ऐन वक्त जब ये करबला के मैदान में पहुँचते हैं, वहाँ पे इनको ख़बर मिलती है कि हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील जिनको इन्होंने भेजा था, उसको जो कूफा का गवर्नर है कत्ल कर दिया उसने। अब जो हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहले खाना के लोग थे, वो काफ़ी तैश में थे कि हम इनसे बदला लेंगे, बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। अब यह कूफा का गवर्नर जो है, ये हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजता है किसी को 1000 लश्कर के साथ कि उसको मेरे पास ले। तो ये वहाँ पे पहुँचते हैं। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसके बारे में पता चलता है तो हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं कि मेरी 3 बातें हैं। एक तो ये कि या मुझे मदीना वापस जाने दिया जाए, और दूसरी बात ये कि मुझे किसी करीब मुसलमानों के हल्के में जाने दिया जाए, वहाँ जाके मैं जिहाद की कोशिश करूँ। और तीसरी बात बोलते हैं कि या ये है कि तुम मुझे अपने अमीर के पास ले जाओ डायरेक्ट, मैं उनसे लाइव मुलाकात कराऊँ, जो भी बात होगी। तो ये राज़ी हो जाते हैं, वापस ख़बर भेजते हैं कूफा के गवर्नर के पास कि सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये 3 शराइत हैं। और वो बदबख्त आगे से कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई शर्त भी कबूल नहीं है बाकायदा, बल्कि इसके अलावा और भी ढेरों सारी तादाद में वो लश्कर भेज देता है कि सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करके मेरे पास ले आओ तुम कूफा में। अब जब सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसके बारे में ख़बर मिलती है तो आप ये गवारा नहीं करते कि मैं बैत नहीं करूँगा। गवर्नर कहता है कि हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात पे राज़ी करो कि वो मेरी बैत करें। अगर बैत करने पे राज़ी हैं तो ठीक है, मुझे कोई उससे वो नहीं है। लेकिन हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, मैं बैत नहीं करूँगा, शहादत को गले लगाना मुझे कबूल है लेकिन किसी की बैत नहीं करूँगा। याद रहे कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आपके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत की थी हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पे। वो इस वजह से कि मुसलमानों की हुकूमत है, ताकतवर हो जाएगी, बर्रे आपस में लड़ते रहेंगे, सल्तनत कायम हो जाएगी। तो उस वक्त भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना बैत की थी और ना कोई मुखालफत की थी। तो यहाँ इस मकाम पे भी इन्होंने कहा कि नहीं, मैं मौत को तरजीह दूँगा, शहादत को तरजीह दूँगा, लेकिन मैं बैत नहीं करूँगा किसी को।
اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ لڑتے لڑتے جو ہے یہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس واقعے سے، واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، ہمیں اس سے کیا نصیحت ملتی ہے، اور محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آیا ہمیں ماتم کرنا چاہیے، پیٹنا چاہیے، نوحے وغیرہ کرنا چاہیے؟ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے یہ کرنا۔ اب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ پہ بھیجا جب، اور اس جنگ پہ جانے کے بعد لڑتے لڑتے یہ شہید ہو جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے خبر دیتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار جو ہیں شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ نیچرل بات ہے کہ جس سے محبت ہو، غمی کی خبر اس کی ملے تو انسان خود غمگین ہو جاتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیات ہیں ان کو جا کے خبر دو کہ آپ شہید ہو گئے۔ اب جب ان کی اہلیات کو خبر ملتی ہے تو یہ رونے لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بولو اپنی آواز کو پست کریں۔ پھر دوبارہ رونے کی آواز آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے الفاظ یہاں پہ بیان کیے کہ اگر اب کے بعد یہ روئیں تو ان کے منہ کے اوپر خاک پھینک دو۔ میرے بھائی یہ اسی دوران کا واقعہ، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا، تو اس وقت جب رونے کی ان کو اجازت نہیں ملی تو اگلے سال اسی دن پیٹنا اور یہ رونا دھونا کرنا کہاں سے اجازت ملے گی؟ آپ خود سوچیں کہ اسی وقت جب حادثہ پیش آیا اتنا بڑا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، اور آپ بہت نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اس وقت آپ کو جب رونے کی اجازت نہیں ملی تو ہر سال اسی دن کیسے رونے کے لیے اجازت ملے گی؟ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب غزوہ بدر پیش آیا، عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ لڑائی کے پہلے وہ یہ کرتے تھے کہ آپس میں 2-3 لوگوں کو لڑواتے ہیں، جب تک کوئی ادھر سے یا ادھر سے مرنا چاہتا تو اس سے پہلے جنگ یہ شروع نہیں کرتے تھے۔ اب جب جنگ ہونے لگی، جنگ سے پہلے انہوں نے کہا کہ 3 ہم ہیں، حل من مبارز، کیا ہے ہمارے برابر کا کوئی؟ اپنی طرف سے تم 3 بھیجو۔ تو وہاں سے 3 انصار صحابہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے کے قریشی بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور دوسرا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور وہاں پہ مقابلہ یہ جیت گئے۔ اور جو نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، بادشاہ کو مسلمان کرنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ نے وہاں پہ سیرت بیان کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ایسی سیرت بیان کی آپ نے کہ بادشاہ مسلمان ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، محرم الحرام میں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہوں۔ دیکھیں، ہم تب حسینی کہلائیں گے جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اختیار کریں گے۔ یہ رونا دھونا، سبیلے لگانا، اس سے کیا ہوگا؟ تو کوشش کریں کہ شریعت کو فالو کریں۔ اب اسی طرح آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم واقعات کے مطابق جو ہے مسائل نکالتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بہت بڑی وہ چل رہی ہے کہ اب محرم آیا تو محرم میں لوگ ماتم کرنے لگ جاتے ہیں، سبیلیں لگانے لگ جاتے ہیں۔ اب اسی طرح ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول میں میلاد منانے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک آتا ہے، اس میں وائٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، آپ کیا ہیں۔ آپ اگر اہل تشیع فرقے سے وابستہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ اگر آپ بریلوی فرقے سے وابستہ ہیں تو بھی آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ اگر رمضان شریف آتا ہے، آپ دیوبندی ہیں، اہل سنت سے وابستہ ہیں، تو بھی آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ محرم میں کیا بنے ہوتے ہیں ہم، ربیع الاول میں کیا بنے ہوتے ہیں، اور رمضان شریف میں کیا بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نامناسب بات ہے نا۔ دیکھیں، اہل تشیع ہیں، وہ ماتم کر رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑیں، اور اس سے تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ ان کو کرنے دیں، ان کا کام ہے، آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، آپ کیا ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول میں بھی آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اور رمضان شریف میں بھی کلیئر کریں۔ دیکھیں، بر صغیر میں دیوبندی جو ہیں حضرات، ان کو کیا ہے، وہ نہ 40ویں کو مانتے ہیں، نہ سبیلیں وغیرہ لگاتے ہیں، نہ یہ وہ ماتم وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واضح رہے کہ دین اسلام
تفرقہ بازی پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، اور اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین کے بارے میں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر ملی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، باہر پہرا سخت کر دیا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ جب آپ اندر گئے، فرشتہ آیا، فرشتے نے آپ کو خبر دی کہ اے نبی، آپ کے یہ نواسوں کو آپ کی امت میں سے لوگ شہید کر دیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، زارو قطار روئے، اور اتنی دیر میں امام حسن اور حسین آ گئے۔ بچپن تھا اس وقت ان کا، تو ام سلمہ ان کو روک رہی تھی، نہیں جانے دے رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آنے دو اندر، اور دائیں طرف امام حسین کو لیا اور بائیں طرف امام حسن کو لیا، اور رو رہے ہیں۔ جب حضرت ام سلمہ اندر آئی، پوچھا کہ حضور کیا ہوا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میرے ان نواسوں کو میری امت میں سے لوگ شہید کر دیں گے۔ تو یہ اس وقت جب عین موقع پہ خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسوں کے بارے میں، اس وقت آپ روئے۔ کیا اس کے بعد آنے والے ہر محرم کو آپ نے اسی طرح کیا، روتے رہے؟ نہیں، کسی صحابی سے نہیں ہے، کہیں سے واضح نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی، مجھے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور اہل بیت سے محبت جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔